جب جادوگری کا فن عروج پہ آیا اور گھر گھر جادوگر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے لگے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرشماتی عصا عطا کیا جو جادو کے فخر کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. کبھی اژدہا بن جاتا ہے، کبھی ٹارچ بن جاتا ہے، کبھی اتنا لمبا ہوتا ہے کہ پتے جھاڑ لیتے ہیں، کبھی ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ عصا ان کو بطور معجزہ عطا کیا گیا جب جادوگری کا فن پورے عروج پر تھا. موسیقیت کا جب بانکپن آیا اور موسیقی کے ذریعے لوگوں کو مسحور کیا جانے لگا تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ آواز کا جمال عطا کیا کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو اڑتے پرندے رک جاتے تھے. ایسا حسن عطا کیا. لوہے کی صنعت عروج پہ آئی اور لوہے کو گرم کر کے نرم کیا جاتا، ڈھال کر کے زرہیں تلواریں بنائی جاتی، ضروب بنائے جاتے. تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے موم کی طرح نرم پڑ جاتا اور جس طرح چاہتے اس کو وہ شکل دے دیتے. طب یونانی جب اپنے مرتبہ کمال کو پہنچتی ہے اور ہر مرض کی تشخیص، تدبیر اور علاج معالجہ دریافت کر لیا جاتا ہے، لیکن 3 امراض کا علاج طب یونانی سے نہیں ہو سکتا ہے. مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں رکھ سکتے، کوڑی کے جسم کو شفا نہیں دے سکتے، تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں ہے. تو طب یونانی کے عروج کے زمانے میں حضرت عیسیٰ آتے ہیں تو ان تینوں مرضوں کا علاج لے کے آتے ہیں. مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں، وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا ہے. کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اسے شفا مل جاتی ہے. نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، نور اترنے لگتا ہے. مصر کے کوچہ و بازار میں جب حسن والوں کے حسن کے چراغ جلنے لگے اور ایک سے بڑھ کر ایک حسین دل لبھانے لگا، ان کی عشوہ ترازیاں نیندیں اچاٹ کرنے لگیں، تو اللہ نے حسن و جمال کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو معجزہ جمال دے کے بھیجا. اور جب ان کے جمال کا، حسن کا چراغ روشن ہوا تو سارے دیے بجھ گئے، اور جنہیں ناز تھا اپنے حسن پہ وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہوئے دکھائی دیتے. تو ہر دور میں ایسا ہوا. آپ انبیاء کی تاریخ پڑھتے جائیں اور ان کے معجزات دیکھتے جائیں، اور اس دور کا عروج اور بانکپن آپ کو جو ملے گا، معجزہ اس کا توڑ آپ کو نظر آئے گا. جب میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے تو زبان و بیان کا عروج تھا، قرآن دیا گیا. قرب قیامت میں انسانی ارتقاء اور مادی ترقی اور اپالو یازدم کے ذریعے چاند پر جانے کی باتیں ہونی تھی اور لوگوں نے مریخ پر جانے کی تیاریاں کرنی تھی. تو اللہ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج عطا کیا کہ دنیا الٹی چھلانگیں بھی لگاتی پھرے، وہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے. میرے امام بولے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی کو ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے، ان کی عظمتوں کی کنہ تک کون پہنچے. یہاں تو جبریل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. جب جبریل نے کہا کہ حضور آگے میں نہیں جا سکتا تو کہا وہی لانے والے اب آنا آگے، جو در دوستی مخلصم یافتی، جب دوستی میں تو نے مجھے مخلص پایا ہے تو پھر راستہ کیوں چھوڑ رہا ہے. تو عرض گزار ہوئے اگر یک سر موئے برتر پرم، فروغ تجلا بسوزت پرم،
لو دنو تو خط وطن لہ ترک تو، اس سے آگے میں بڑھ ہی نہیں سکتا، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہوتا ہوں۔ تو جہاں جبریل بھی پیچھے رہ گئے، ملائک بھی پیچھے رہ گئے، کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلاب کمالے۔ اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم ایک نسبت سے عزیز روزگار بن گئی، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، لیکن سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کے ایک نہیں 3 حوالے ہیں۔ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ ایک نسبت تو یہ کہ وہ امام اولین و آخرین رحمت للعالمین کی صاحبزادی ہیں، پارہ قلب محمد ہیں صلی اللہ۔ ارشاد فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور کو ملنے آتی تو آقا کریم اٹھ کے استقبال کرتے، فاجلسہا فی مجلسہ، اور اپنی مسند پہ بٹھاتے، مرحبا کہہ کے استقبال کرتے اور اپنی بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ کیا پیار تھا، جب کہیں سفر پہ جانا ہوتا تو سب سے آخر میں سیدہ پاک سے ملتے، اور جب سفر سے واپس لوٹتے تو سب سے پہلے سیدہ پاک سے ملتے، تاکہ درمیان کے اندر جو فراق کے لمحے ہیں وہ کم سے کم ہوں۔ کوئی باپ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی بیٹی سے محبت نہ کرتا ہو، باپ ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں بیٹیوں سے، لیکن جو پیار حضور کو سیدہ فاطمہ سے تھا وہ انوکھا ہی پیار تھا۔ اور دوسرا شرف بانوے آن تاجدار حل آتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز، عزت، عظمت اور شرف یہ ہے کہ یہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں قافلہ سالار عشق۔ ماں ہیں تو اس کی جو عشق کے قافلے کا سالار ہے، جو عشق کی پرکار کا مرکز ہے، مرکز کے گرد پرکار گھومتی ہے، عشق کی پرکار جس وجود کے گرد گھومتی ہے اس کا نام حسین ابن علی ہے، اور حسین کی ماں کا نام فاطمہ بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا نسبتیں دیکھیے، سیدہ فاطمہ تو زہرا کا بابا نبیوں کا امام، سیدہ فاطمہ تو زہرا کا شوہر ولیوں کا امام، سیدہ فاطمہ تو زہرا کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار، اور سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی اپنی عظمت سنیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے خود ہی فرمایا، حذیفہ سنو، یہ میرے پاس فرشتہ کھڑا ہے جو آج سے قبل دھرتی پہ پہلے کبھی نہیں آیا، آج یہ پہلی مرتبہ دنیا پہ آیا ہے، اور اللہ سے اجازت لے کے 2 کام کرنے آیا ہے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے، اور دوسرا مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، اور آپ کے بیٹے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ یار یہ شرف تو دیکھو، کائنات کی کسی عورت کو نصیب ہوا، باپ نبیوں کا امام، شوہر ولیوں کا امام، اور بیٹے جنتی جوانوں کے امام، اور خود جنتی خواتین کی سردار۔ نبی کے گھر کی ہے عظمت، نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ اور اقبال تو یہاں جھوم اٹھتا ہے، کہا کہ تو نے جس انداز سے تربیت کی، ادب پر وردائے صبر و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا۔ اے فاطمہ کیسا تیرا انداز تربیت ہے، ہاتھوں سے چکی پیس رہی تھی اور لبوں پہ قرآن کے نغمے جاری۔ جب مائیں چکی پیستے ہوئے قرآن پڑھیں تو بیٹے حسین ہی ہوں گے، جب مائیں جو ہے وہ 14 پاروں کی تلاوت کر کے پھر بچے کو دودھ پیش کریں تو بیٹے قطب الدین بختیار کاکی کی صورت میں نمودار ہوں۔ مائیں جب درہم و دینار سی کر کے آستین میں 7
تاکید کریں کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، جو مرضی ہو جائے، تو بیٹے پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی صورت میں ہی نمودار ہوں۔ مائیں جب مائی راستی کی صورت میں ہوں اور بیٹے کے مسلح کے نیچے شکر رکھیں تو پھر بیٹا فرید الدین گنجے شکر بن کے نمودار ہی ہوتا ہے۔ اور جب ماں کھانا تیار کرتے ہوئے تھرکتی ہوئی تصویروں کو دیکھ رہی ہوگی تو پھر بیٹے اداکار تو بن سکتے ہیں، غلام محمد نہیں بن سکتے ہیں۔ تو ماؤں کی تربیت اثر پذیر ہوتی ہے۔ اچھی مائیں اچھے بیٹوں کی نہضت کی ضامن اور نشت کی ضامنہ ہوا کرتی ہیں، اس لیے اچھی ماؤں کی تربیت لازم ہے۔ اور سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں، اور وہ نمونہ حیات خواتین اگر اختیار کرتی ہیں تو ایک اچھی امت کی نشت کی ضمانت پیدا ہوتی ہے۔ اس دنیا کے اوپر ہونے والا پہلا جرم، پہلا گناہ جو ہے وہ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، تو شیطان نے، ابلیس نے، عزازیل نے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا بوجہ تکبر۔ اور اللہ نے کہا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا ہے تو تو نے کیوں انکار کیا، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو وہ دلیل لے کے کھڑا ہو گیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میرے مالک مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کو پھینکے تو اوپر سے نیچے آتی ہے اور آگ بھڑکتی ہے، تو کہا آگ افضل ہوئی، مٹی مفضول ہوئی، تو افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرتا؟ ایک دلیل لے کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ چاہتا جل شانہ تو اس کی دلیل کے بخی ادھیڑ کے رکھ دیتا، لیکن وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو جواب دیا جائے، بلکہ کہا نکل جا میرے دربار سے۔ قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ کر دیا گیا اور ذلت و رسوائی کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ تکبر نے عزازیل کو، جو معلم الملکوت تھا، معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اس کو کس گڑھے میں پھینک دیا۔ تو ایک انسان کو زیبا نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، تکبر کی کوئی صورت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا کریم نے فرمایا ما اسفل من القابین، جو ٹخنوں کی جگہ ازار سے، تہبند سے جو ہے وہ ڈھمپ جائے تو وہ جگہ جہنم کی آگ میں جلائی جائے گی۔ تو عرض کی حضور میرا پیٹ بزرگ ہے جس کی وجہ سے سلوار ڈھلک کے جو تہبند ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، تو فرمایا کہ تم اس سے بری ہو، اس لیے کہ بوجہ تکبر نہیں ہے۔ تو بوجہ تکبر اگر کوئی شخص اپنی شلوار کو، اپنے ازار کو، اپنے تہبند کو نیچے لٹکائے تو وہ جہنم کی آگ کے اندر وہ اتنی جگہ جلائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے تو وہ برستی رحمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو عورتیں اپنی شلوار کو، پاجامے کو اوپر رکھتی ہیں وہ بھی اس کے زمرے میں آتی ہیں۔ مرد کو حکم ہے کہ وہ تہبند کو، اپنی شلوار کو اوپر کرے تاکہ ٹخنے ننگے ہوں، اور عورت کو حکم ہے کہ وہ نیچے کرے تاکہ ٹخنے ڈھانپے جا سکیں۔ عجیب فلسفہ ہے، عورت کو جو حکم دیا ہے کہ تم نیچے کرو وہ اوپر کو کھینچ رہی ہے، اور مرد کو حکم دیا ہے کہ تم اوپر کرو تو وہ نیچے کو جو ہے وہ اس کو لٹکا رہا ہے، جس طرح یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنی ہے۔ تو تکبر اللہ کو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب سور پھونک دی جائے گی اور کوئی باقی نہیں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل سے کہے گا کون باقی ہے، تو وہ کہے گا مالک میں باقی رہ گیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم بھی آغوش موت میں چلے جاؤ، تو وہ بھی جو ہے وہ موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، اب کوئی موجود نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر خطاب فرمائے گا، تو خطاب یہی ہوگا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ تو کون سر اٹھا سکے گا؟ آج تو دنیا کے کتنے جھوٹے خدا بنے پھرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بغیر چرخ کا پہیہ ہی نہیں گھومتا، دنیا چل ہی نہیں سکتی، پھر سارے سوئے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا، سارے جو ہے وہ زمین کے اوپر سوئے پڑے ہوں گے، آغوش موت میں ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا ان الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، کبریائی میرے لیے ہے، تکبر مجھے زیبا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے، جو مجھ سے میری چادر چھیننا چاہے میں اس کو آتش دوزخ میں ڈال دوں۔ اللہ اکبر۔
اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہماری زندگیوں میں تقوی کا نور پیدا کر دے اور ہمیں اس طرح سے زندگی بسر کرنے کی توفیق دے جس طرح ہمارا رب چاہتا ہے۔ جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کو پھلتا پھولتا دیکھنا آپ پسند نہیں کرتے، اس کو کوئی بھی عزت ملتی ہے یا کوئی مالی آسودگی ملتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ اس نعمت کا زوال چاہتے ہیں، اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نفرت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جو آپ کے اندر انتقام کی آگ کو اس قدر بھڑکا دیتی ہے کہ آپ ہر لمحہ اس کو نقصان پہنچانے کے منصوبے تراشتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے دل کو، اپنے سینے کو کینے سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، اور اپنے دل میں اس کے لیے اس طرح کا کوئی منصوبہ آنے بھی پائے تو اس کی نفی کی جائے، حسد کو پرورش نہ پانے دیا جائے۔ بے کینہ سینہ یہ مومن کی زندگی کا جمال ہے، جس سے آپ بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے دن رات کوشاں رہے، منصوبہ سازی چلتی رہے اور اس کو اذیت دینے کے درپے رہیں، تو یہ کینہ ہوتا ہے۔ تو اپنے سینے کو بے کینہ کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس کا طریق یہ ہے کہ معاف کر دیجیے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں برادری میں، خاندان میں، اعزاء و اقربا میں، آپ کے کاروباری دوستوں میں، کہ جن کی شر سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور آپ ایک فاصلے سے رہنا چاہتے ہیں، وہ ایک امر آخر ہے، وہ کینے کے زمرے میں نہیں آتا۔ یا کسی نے آپ کو کوئی ایسی اذیت دی کہ جب وہ سامنے آتا ہے تو آپ کو اذیت بھرے لمحے یاد آ جاتے ہیں، تو ایسے شخص سے پہلو تہی کر لینا اور تھوڑے فاصلے پہ رہنا یہ کینہ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت وحشی سے کہا تھا کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، ایک سمت بیٹھا کرو، جب تم سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا حمزہ یاد آ جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ کہوں کہ اللہ کے بندے تو دشمنوں کے لیے بھی سینوں میں کشادگی رکھتے ہیں، اور ہم اپنوں کو توڑنے میں لگے رہیں اور تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر کر کے امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، تو کیا ہمارے پہ ہمارے آقا خوش ہو سکتے ہیں؟ شنیدم کے مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کر دن تنگ، ترا کے میسر شوادی مقام کہ با دوستانت خلاف است و جنگ۔ سعدی شیرازی کہتے ہیں ہم نے تو سنا تھا کہ جو مردان خدا ہیں وہ دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے۔ تو کیسا صوفی ہے، تو کیسا مولوی ہے، تو کیسا پیر ہے، تو کیسا مسلمان ہے کہ تو اپنوں کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکا رکھی ہے اور نفرت کے الاؤ تو نے جلائے ہوئے ہیں، اور گلی گلی نفرتوں کی آگ جل رہی ہے۔ تو کینہ اس امت کو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے درس دیتے ہوئے کہا کہ مشاہن جو کینہ توز ہو، جس کا سینہ گدلا ہو، میلا ہو، تو ایسی بابرکت رحمتوں سے وہ شخص محروم رہتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر کشادگی پیدا کریں۔ میرا اور آپ کا سینہ منور اور تاباں ہونا چاہیے۔ کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ غیبت یہ ہے کہ کسی کے اندر موجود عیب کو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ بعض اوقات کسی میں کوئی عیب موجود ہوتا ہے اور اس کو اگر بیان کیا جائے، وہ تو اس کے اندر موجود ہوتا ہے، تو فرمایا اس کو اگر بیان کیا جائے جو موجود ہوتا ہے یہی تو غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو بیان کیا جائے یہ تو بہتان ہوگا، جو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور کسی کے اندر عیب موجود ہو اور اس کو بیان کرنا اور اس کی شرعی ضرورت نہ ہو، آپ کو عدالت میں گواہی دینے کی نوبت نہیں آئی ہے، کسی نے آپ سے نہیں پوچھا کہ میں فلاں کے بیٹے سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں تو وہ کیسا ہے، تو یہ مجبوری ہو تو پھر تو بتانا پڑے گا کہ وہ نشے کا عادی ہے، تو اپنی بیٹی کو اس دلدل میں نہ پھینکیں۔
وہ ایک الگ بات ہے. کوئی ضرورت شرعی نہیں تھی، کوئی اخلاقی ضرورت نہیں تھی، تو اس کے بغیر کسی کے عیب کو چھالنا، لوگوں کو اس سے بدظن کرنا، اس سے نفرت دلانا اور خام خواہ اس کی آبرو ریزی کرنا، یہ سخت جرم ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگرچہ غیبت عام ہو گئی ہے اور عام ہونے کی وجہ سے اس کو عیب نہیں سمجھا جا رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عیب نہیں رہا، یہ پھر بھی عیب ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا، غیبت بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے. اور پھر بدبختی معاشرتی قدروں کی پامالی یہ ہے کہ کسی کی بدخوئی کرنا یہ تو معمول زندگی لوگوں کا بن ہی گیا. لوگوں کی بیٹیوں کے تبصرے لوگوں کی مجلسوں میں آ جاتے ہیں. یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ کسی کے گھر کی باتیں وہ 100% درست ہی کیوں نہ ہو، اس کی بیٹی کا تذکرہ، ماں بہن کی باتیں چوپالوں میں، بیٹھکوں میں، مجلسوں میں گونجتے ہوئے کہکہوں کی صورت کے اندر بیان ہوں، تو ذرا بتائیے کہ وہ معاشرہ کوئی معاشرہ ہے؟ آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز دکھلائی گئی کہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں. اپنا معاشرہ تشدد اور افتراق کا شکار ہو کے رہ گیا ہے. یہاں یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ بریکنگ نیوز کے نام سے جس طرح سے چینلز کی دوڑ لگی ہوئی ہے اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی کی عزت کو اچھالنا قرار پا رہا ہے اور اس کا کیا نقصان اس معاشرے میں ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ برائی کو نشر کرنے سے برائی کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور لوگ گناہ میں دلیر ہوتے ہیں. اور اگر اس کو بیان کرنا ناگزیر بھی ہو جائے تو اس کو 100 پردوں میں ملفوف کر کے بیان کرنا چاہیے. ایک زمانے میں اگر کوئی ایسی خبر لگتی بھی تھی تو لکھا ہوتا تھا نون اور میم، نام نہیں لکھا ہوتا تھا. دونوں قابل اعتراض حالت میں پائے گئے اور پولیس نے موقع پر گرفتار کر لیا. تو نون اور میم لکھا ہوتا اور قابل اعتراض حالت، بس یہی ہوتا. اور اب یہ بریکنگ نیوز کے چکر کے اندر کیمرہ لے کے اندر گھس جاتے ہیں اور قوم کو دکھا رہے ہوتے ہیں. اور ہم اگر میڈیا پہ آئیں اور دیکھیں تو لگتا ہے کہ معاشرے کے اندر برائیاں ہی برائیاں ہیں، اچھائیاں نہیں ہیں. تو میں ایک دفعہ ایک میڈیا کے ساتھی سے کہا کہ نیوز ویلیو صرف برائی ہی کی کیوں ہے، نیوز ویلیو اچھائی کی کیوں نہیں ہے؟ اچھائی کو بیان کیا جائے، برائی کو بیان کرنا مقصود بھی ہو تو اس کے لیے ملفوف لفظ ہونے چاہیے. آپ سورہ یوسف پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کا اسلوب دیکھ سکتے ہیں. پوری سورت کے اندر منفی کرداروں کا نام نہیں ہے، چاہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہوں یا عزیز مصر کی بیوی ہو، ان کا کنایے سے ذکر کیا گیا. اور جو مثبت کردار تھے، سورہ یوسف اٹھا کے دیکھیے، بار بار یوسف صدیق کے لفظ آ رہے ہیں، یوسف یوسف کی پکار آ رہی ہے، حضرت یعقوب کا ذکر آ رہا ہے. اللہ اکبر. تو اچھے کرداروں کو ابھارا جائے اور برے کرداروں کا ذکر کرنا بھی ہو تو ملفوف طریقے سے، تو معاشرے میں صالحیت پیدا ہوتی ہے. لیکن جب ہمارا مقصود ریٹنگ ہو، ہمارا مقصود پیسہ ہو، ہمارا مقصود بیرونی نادیدہ ہاتھوں کا ایجنڈا ہو، تو پھر ہم ہوش و حواس میں نہیں ہوتے. پھر جو ہم سے کروایا جاتا ہے ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بد نصیبی ہے اور یہ دردناک کہانی ہے. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دن کا آغاز نماز فجر سے ہوتا ہے اور سونے سے پہلے بھی وہ سجدہ ریز ہو کے اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، اور جو دن خیریت سے گزرا
اور عافیت کی گود میں نیند لینے کے لیے بڑھ رہے ہیں تو وہ شکرانے کا سجدہ کر رہے ہیں کہ مالک تیری توفیق سے مجھے خیریت سے یہ دن گزارنا نصیب ہوا۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے سونے سے پہلے 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو، 5 نمازیں بھی گن لیا کرو۔ اگر 5 نمازیں پوری ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ تمہیں توفیق اس نے عطا کی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا معراج کی شب کہ ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں، کچلے جانے کے بعد پھر دوبارہ سر صحیح کر دیے جاتے ہیں، پھر پتھروں سے ان کے سر کوٹے جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ ان کے سر صحیح کر دیے جاتے ہیں۔ جبریل امین نے کہا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں کاہلی کیا کرتے تھے، نماز میں سستی کیا کرتے، نماز ان پر بوجھ تھا کہ یہ وقت ہو گیا ہے اب پڑھنی پڑے گی، دیر کرتے رہتے، پہلے پڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے، اگر پڑھنی پڑھ بھی جاتی تو پھر نماز کی وجہ سے ان کے سر بوجھل رہتے تھے، آج ان کے وہ سر کوٹے جائیں گے۔ نوجوانوں بالخصوص میں آپ سے مخاطب ہوں، ماں باپ کو زور نہ لگانا پڑے، آپ کی منتیں نہ کرنی پڑیں، آپ کے ترلے نہ کرنے پڑیں، آپ کو جھڑکنا نہ پڑے، جب حیا علی الصلاح کی آواز آئے تم بستر سے چھلانگ لگا کے اٹھ جاؤ کہ میرے رب کا بلاوا ہے میرے نام، میسج ہے۔ طلباء سے کہوں گا کہ استاد کو بیدار نہ کرنا پڑے تمہیں، جب اذان کی صدا آئے تو خود اٹھ کر کے مصلی پہ آ کے بیٹھ جاؤ کہ میرے رب کا بلاوا میرے نام آیا ہے۔ اپنے ہم عمر لوگوں سے کہوں گا طبیعت کی کمزوریوں کے باوجود رب کے بلاوے پہ مصلی پہ بیٹھ جاؤ، نماز کا چھٹکارا نہیں ہے، رستگاری نہیں ہے۔ زکوٰۃ نصاب پہ واجب ہوتی ہے، حج استطاعت پہ واجب ہوتا ہے، روزہ صحت کے ساتھ مشروط ہے، اگر شیخ فانی ہے یا ایسی بیماری ہے روزہ نہیں رکھ سکتا فدیہ دے دے، مسافر کو چھوٹ ہے، بیمار کو چھوٹ ہے کہ وہ دیگر ایام میں اس کی قضا کر لے، لیکن نماز کی چھوٹ نہیں ہے، بیمار ہے تب بھی پڑھے گا، صحت مند ہے تب بھی پڑھے گا، حضر میں ہے تب بھی پڑھے گا، سفر میں ہے تب بھی پڑھے گا۔ بالغ کے اوپر نماز کی کسی صورت میں بھی رخصت نہیں ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے، وضو کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے تو تیمم کر لے، حالت سفر میں ہے قصر کر لے، آدھی پڑھ لے پوری نہ پڑھے، دشمن کے مقابلے میں ہے صلاۃ الخوف کی صورت میں پڑھ لے۔ یہ نماز کا مسئلہ ہے، اتنی اہم نماز ہے۔ تو جن کے سر بوجھل رہے نماز سے، سردیوں میں ہوتا ہے اوپر نیچے نمازیں آ رہی ہوتی ہیں، ابھی عصر پڑھ کے گھر پہنچے تو پھر مغرب کی آ گئی، مغرب گھر کے پہنچے تو پھر عشاء کی آ گئی، تو کئی لوگ کہتے ہیں اے تو مولویاں نے آت چکی ہے، ابھی تو پڑھ کے آئے ہیں۔ تو کیوں شوق نہیں ہے تمہیں؟ ایک نماز کے بعد وہیں بیٹھ کے دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں قیام کرنے والا، اللہ اکبر، فرشتے ناز برداریاں کرتے ہیں۔ مسجد میں صحابہ بیٹھ جاتے، ایک نماز پڑھی اب دوسری پڑھ کے جائیں گے، دوسری پڑھی تو اب تیسری پڑھ کے جائیں گے، اور جب نماز کا وقت آتا تو وہ انتظار کرتے کہ ابھی تک اذان نہیں ہوئی، اور حضور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کے لیے کہتے تو کہتے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ۔ آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا نا نماز کو، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی، تو یہ دل کا قرار ہے، راحت قلب محمد ہے صلی اللہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، یہ معراج کا تحفہ خاص ہے جو ہمیں کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبہ نہیں ہے، بلکہ ان مقاصد جلیلہ کے حصول کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے جو مومن کی زندگی کا مقصود ہے۔ اور اگر کوئی شخص کھانا پینا تو ترک کر دیتا ہے لیکن
ان امور سے نہیں رکتا جن امور سے روکنا ان روزوں کا مقصود تھا تو اس کا روزہ روزہ نہیں کہلاتا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس نے جھوٹ اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، جھوٹے کام ترک نہیں کیے، اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کو منظور نہیں۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوک اور پیاس کاٹے۔ روزے میں تو ان امور سے بھی روک دیا گیا جو امور عام زندگی میں جائز تھے، جو مشروع تھے، مباح تھے، لیکن روزے میں ان جائز مباح امور سے بھی منع کر دیا گیا۔ طیب اور طاہر کھانے، خوبصورت مشروب، ان سے روک دیا گیا۔ آپ آب زمزم بھی نہیں پی سکتے جبکہ وہ متبرک پانی ہے۔ شہر مدینہ میں بیٹھ کر شہر مدینہ کی پکی ہوئی کھجوریں بھی آپ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ آپ روزے سے ہیں۔ تو روزے میں آپ کو متبرک چیزیں کھانے سے بھی روک دیا گیا، متبرک مشروب پینے سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو مجھے بتائیے، جو رب آپ کو متبرک، مشروع اور پاکیزہ کھانوں سے بھی ایک مخصوص وقت کے لیے روک رہا ہے، تو جن امور سے عام زندگی میں شریعت اسلامیہ نے ہمیں منع کیا، ہمارے رب نے ہمیں منع کیا، تو اگر روزے کے دوران ہم وہ امور بجا لائیں تو پھر روزے کی مقصدیت حاصل نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے فرمایا، جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ان امور سے بھی جب رک جائیں گے جن امور سے عام زندگی میں نہیں روکا گیا، تو وہ لازمی طور پہ ان امور سے رکنے کی کوشش کریں گے جن امور سے اسے منع کیا گیا ہے۔ تو جب یہ چیز انسان کا فہم، انسان کی عقل اور انسان کی خرد طے کرتی ہے، تو پھر لا محالہ طور پہ رکنے کی عادت اس کے اندر تقوی کی نشأت کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ نے عمومی طور پہ دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کا ماہ نور جب اختتام کو پہنچتا ہے، ہمارے سامنے عید کے 2-4 دن بھی یہ مشق رہتی ہے، اچانک کوئی مشروب آیا اور پینے لگے تو رک گئے، وہ کہیں ہمارا روزہ تو نہیں، لیکن پھر خیال آتا نہیں ہم روزے تو نہیں ہیں، آج تو عید کا دن ہے، تو ہم پی لیتے ہیں۔ چونکہ پورا مہینہ دن بھر ہم مشروبات سے رکے رہے اور آج بھی دن کے اجالے میں ہمیں پانی دیا گیا تو ایک دم ہمیں جھجک پیدا ہوئی، لیکن پھر ہمیں یاد آیا کہ اب روزے بیت گئے ہیں اور میں روزے سے نہیں ہوں۔ تو جو چیز جائز اور مشروع تھی، ایک وقت کے لیے اس چیز سے بھی ہم رکے تو ہماری طبیعت کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو گیا کہ ہم اس سے رکنے کا مزاج پیدا کر لیتے ہیں۔ تو اگر ہم ان امور سے رک جاتے ہیں جن کو شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہوا ہے، تو پھر دوبارہ جب اس کو کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمارا ہاتھ بھی رکے گا، اور پھر ہم مستقل اپنے ہاتھ کو روک سکتے ہیں کہ ہاں میاں یہ روزے میں بھی چیزیں منع تھی اور روزے کے بعد بھی یہ چیزیں ہمارے اوپر منع ہیں۔ تو ایک ملکہ پیدا ہو جائے گا ان امور منہیات سے رکنے کا، ان سے باز رہنے کا۔ تو گویا یہی تقوی ہے کہ جو اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے اس سے ہم رک جائیں، جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو ہم بجا لائیں۔ کہ اے تن رب دا سچا حجرا، تے کھڑیا باغ بہار